نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ مثنوی شریف کا ہمارا 98 لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے انسان کی زندگی کی اہمیت اور انسان کی زندگی کی عظمت کے بارے میں دیکھا کہ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کی صلاحیتیں اور اس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کے لیے ہیں۔ تو کتنا عظیم مقصد ہے یہ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اور خالص عبادت کو انسان کی تخلیق کا واحد مقصد بتایا۔ تو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہم نے دیکھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یہاں پہ جنات کا ذکر بھی ہے، لیکن قرآن شریف میں جو دوسری آیت ہے جس میں امانت سپرد کرنے کی بات کی گئی ہے اور خلیفۃ الارض جو بنایا گیا ہے وہ صرف انسان کو بنایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے وہ واضح ہے۔ اب عبادت کو مقصد تو بتا دیا گیا کہ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، مگر اس عبادت سے ہوگا کیا؟ اس مقصد کو پورا کرنے سے کیا ہوگا؟ کائنات پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کوئی نقصان یا فائدہ تو پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہیں، وہ تو ہر فائدے سے ہر نقصان سے بے نیاز ہے، وہ تو خود دینے والے ہیں سب کو، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس عبادت کا فائدہ یقیناً ہم کو تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ تو وہ فائدہ بڑا عظیم ہے۔ وہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا ایسا مقام جو کسی اور مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ مقام ہمیں اس عبادت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرے کسی ولی یعنی جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، اس سے کوئی عداوت رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کے شروع میں ہی ان لوگوں کی عظمت کے بارے میں بات ہوئی ہے اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جو عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام نصیب فرمایا کہ ان کو اپنا دوست قرار دے دیا، اپنا ولی قرار دے دیا۔ تو فرمایا کہ جو ان کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ رکھے گا۔ اللہ نے ان کا سب کچھ اون کر لیا اپنے لیے، اور آگے فرمایا، اور میرا بندہ کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جتنا کہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ فرض عبادت کی بات ہو گئی، اور آگے فرمایا، اور میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ عطا کرتا ہوں۔ اب اس حدیث میں عبادات کے دو درجات بتائے گئے۔ پہلا درجہ فرض اور واجب عبادات کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ربوبیت کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو شخص ان کی بجاوری میں غفلت کرے گا، جو ان کے بارے میں کوتاہی کرے گا، اس کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ربوبیت کا خیال نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام کرنے تو وہ کرنے، جو فرض قرار دیے، تو جو ان پر عمل نہیں کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ دوسرا درجہ نوافل کا ہے، اور یہ عبادات اللہ کریم کی محبت میں آگے بڑھنے میں مقابلے کے لیے ہیں۔ مطلب فرض اور واجب تو سب نے برابر ہی کرنے نا، ظہر کے 4 فرض ہی ہیں، عشاء کے 4 فرض ہی ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی 5، 10 یا 8 فرض نہیں پڑھ سکتا عشاء میں، 4 فرض ہی پڑھنے ہیں۔ لیکن نوافل میں میدان وسیع ہے، مقابلے کے لیے میدان وسیع ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہے کہ کتنا آگے جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ تو عبادات کے نوافل اور فرائض کی بات ہو رہی ہے نا، اسی طرح اعمال کے اور معاملات کے بھی فرائض اور مستحبات ہوتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا ایک فرض درجہ 2.5% دینا، اور ایک نفل درجہ ہے کہ آپ 2.5% کے علاوہ جتنا چاہیں دیں۔ تو انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں کچھ فرائض اور واجبات ہیں اور کچھ نوافل ہیں۔ اب بہت سے لوگ نوافل سے اس لیے غفلت برتتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑنے کا گناہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ان کو چھوڑنے پر یقیناً کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور پھر وہ جو ہم نے حدیث میں بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ پھر اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نوافل سے غفلت پر انسان ایک عظیم سعادت یعنی قرب الہی کے اعلیٰ منازل جو ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے۔
تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صاحب ذوق کے لیے، جس میں تھوڑی بہت عقل ہو اور ذوق ہو، اس کے لیے نوافل بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان نوافل کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اسی کو ولی بننا کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی ہے، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں اللہ کے دوست؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے رہے۔ اب جس نے جتنا تقوی اختیار کیا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا گیا۔ ایمان لانے کے بعد دوستی کا ایک لیول تو شروع ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے۔ تو ایمان کے ساتھ ہی ولایت کا درجہ شروع ہو گیا، لیکن یہ عمومی ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس مدد پر لبیک کہتا ہے اور آگے بڑھنا شروع کرتا ہے، خوب مشقت کرتا ہے، برائیوں سے خوب بچتا ہے اور نیکیوں کو خوب حریص ہو جاتا ہے، تو اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا جاتا ہے۔ اور ولی کے اوپر کیا ہے کہ نہ اسے کبھی کوئی خوف ہے، نہ اسے کبھی کوئی غم ہے۔ اب دیکھیں، عبادت ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد پر انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ہے، ولایت کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی اصل منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور عبادت اس کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذوق اپنائے، ورنہ یہ زندگی ضائع ہو جائے گی اور بے معنی رہے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر فرشتوں کی طرح ہمیں بھی کھانے کمانے کی ضرورتوں سے آزاد رکھتے، ہمیں اپنی توانائیاں اور وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی معاشرتی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم نے ان باتوں پہ نہیں الجھنا، تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے۔ کیونکہ سورہ ذاریات کی جو ابھی ہم نے آیت دیکھی ہے نا 56، جس میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کے فوراً بعد 57 کیا ہے؟ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ اور آیت نمبر 58 ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں اور توانائی والا اور زوراور ہے۔ تو ان آیات سے تو پتہ چلا کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کا صرف یہی کام ہے، اور روزی کمانا بھی اس کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا یہی کمال ہے کہ انسان دنیا کی تمام رنگینیوں سے آگاہ ہو کر اور اپنی تمام دنیاوی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا، ان سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اسی کنسیپٹ کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے، خلیفۃ الارض ہے، اور یہ انسان کی فضیلت ہے جو تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ لیکن ہم اس دنیا کی محبت میں اپنی اس فضیلت کو تقریباً بھلا چکے ہیں، اس لیے ہم ضرورت کے درجے میں ہی صرف عبادت کرتے ہیں، اور اس سے آگے ہم سوچتے بھی نہیں کہ ترقی کرنا بھی اسی میں مقصود ہے۔ دنیا کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ دے دیں گے، ہاں استعمال ہمیں کرنی ہے، اس میں محنت ہمیں کرنی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کنسیپٹ ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے غافل کرنے والی ضروریات نہیں لگی ہوئی، ان کی تو غذائی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت ہے۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ فرشتوں کی اور انسان کی عبادت میں بڑا فرق ہے۔ فرشتوں کی عبادت بغیر کسی رکاوٹ اور مخالفت کرنے والے جذبے کے ہے، جبکہ انسان کی عبادت میں رکاوٹیں بھی ہیں اور مخالفت کے جذبات بھی ہیں، اور یہ ایک عظیم امتحان ہے۔ اور اسی میں کامیابی کے بعد انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے، کہلاتا ہے۔ اور یہ امتحان کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اس امتحان میں ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف دوزخ ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ یہ امتحان انسان نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے قرب کی لالچ میں اپنی رضا سے قبول کیا تھا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل کرنے کی ایسی صلاحیت رکھی تھی کہ جس امانت کو کائنات کے آسمان، زمین اور پہاڑ اٹھانے سے ڈر گئے، انسان نے اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی، اور خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا خلیفہ اور اشرف المخلوقات کہلائے جانے کا اس نے پھر حق نبھایا۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 to 73 ہے،
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کرو دین اسلام کے مطابق۔ دیکھیں ابتدا ہوئی ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ آگے فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تاکہ جب تم ایسے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا، یعنی تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انجانے میں یا جانتے بوجھتے غلطی سے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تمہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اس نے بڑی مراد پالی۔ مراد کیا پالی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہاری دنیا آخرت دونوں کے کام سنوار دوں گا اور تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، تم بس میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، یہ کام کرنا ہے ہم نے۔ اب یہ اطاعت جو اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اپنی امانت یعنی یہی شریعت اور ایمان آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ اس کی ہم تفصیل پہلے دیکھ چکے ہیں۔ انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے وہ محبت بھری تھی کہ اس نے اس کو اٹھا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس امانت کی بنیاد پر کیا ہوا کہ جو لوگ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور نیکی کی کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں گے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، منافق مرد عورت، مشرک مرد عورت، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ مومنین کے اعمال قبول کرنے کی یہاں پہ بات نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنے اعمال کے اوپر ظلم نہ ہو کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے اور نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا، ہم تو بڑے بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ جتنے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے نا، اتنا اس کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی نعمتوں کے جو میرے اوپر ہیں ان کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا، تو اس کو اپنے سارے اعمال غلطی نظر آتے ہیں کہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میں نے کیا ہے، تو اس کو ہر چیز کم نظر آتی ہے، اس پہ وہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے جو بڑے بڑے اہل اللہ ہیں وہ بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اور جو عوام ہے وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے برا کیا کیا کہ ہم استغفار کرتے رہیں ہر وقت۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنے کا فرمایا، تو یہ استغفار اس کی نہیں ہوتی تھی کہ گناہ کرتے تھے اور اس پہ استغفار ہوتا تھا۔ ان مقربین کی استغفار اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ بزرگی کا غرور توڑنے کے لیے فرمایا کہ مومنین کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یہ بات بیچ میں ایک ضمنی طور پہ آ گئی تھی۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے پر اللہ کریم نے مغفرت اور انعام کی خوشخبری عطا فرمائی، اور پورا نہ کرنے پر عذاب کی وعید بھی تھی، اور فرمایا کہ وقت کے نبی کے ذریعے بھیجے ہوئے جو احکامات ہیں ان کی پیروی وہ عظیم امانت ہے جس کے سہارنے کا حوصلہ انسان کے سوا کسی اور مخلوق کو نہیں ہوا، اور جس نے اس کو سہار لیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ فوز عظیم کہا گیا اس کو۔